Mohiba and Momina also want to share something. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. My name is Mohiba. My name is Momina. We are in nursery class. We are going to recite hadith on etiquette of eating. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله قل بأميرك قل بمالك. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that, oh boy, mention the name of Allah and eat with your right hand and eat from what is not to you. Sahih Muslim, volume 3, hadith number 5012. Jazakumullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. Jazakallah khair, all of you. Right now we have before you another skit to awaken us from our sleep. May we pay attention and follow the teachings our brothers from IMS and IMS Sunday School want to share with us in the skit. Muflis kaun hai? آج میں بہت خوش ہوں. آج فیصلے کا دن ہے. دنیا میں ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے بدلے کا دن ہے. میرے پاس تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں. میں نے دنیا میں خوب نمازیں پڑھی ہیں. رات کو جاگ جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں. میرے ماتھے پر تو سجدے کے نشان بھی ہیں. 7 دفعہ حج کیا ہے. آج اسی کا بدلہ ملا ہے. پہاڑوں جیسا ثواب ہے میرے پاس. میں بہت 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 خوش ہوں. ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے. میں نے تم سے کہا تھا کہ نماز پڑھنے چلو پر تم جاتے ہی نہیں تھے. آج انجام کا مزہ چکھو. بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا. کیسے کیسے لوگ آتے تھے ہمارے پاس سمجھانے کے لیے, اللہ کا خوف یاد دلانے کے لیے, لیکن میں ان سب کو بیوقوف سمجھ بیٹھا. آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں خود اتنا بڑا بیوقوف تھا. میرے اللہ نے ہدایت کے اتنی بار راستے کھولے لیکن میں نے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں. اکرم بھائی کچھ نیکیاں ہمیں بھی دے دو. تمہارے پاس تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں. نہیں نہیں بھائی, میں تمہیں اپنی ایک بھی نیکی نہیں دوں گا. بڑی محنت سے کمائی ہیں یہ نیکیاں. ارے بیٹا پہچانا مجھے, میں تمہارا باپ ہوں. تم مجھے کیا پہچانو گے؟ جب دنیا میں نہیں پہچانا تھا تو آج کیا پہچانو گے؟ کتنی بدسلوکی کرتے تھے تم اپنے ماں باپ سے. تم نے تو ہمارے بڑھاپے تک کا خیال نہیں رکھا تھا. تم نے تو ہمیں اولڈ ایج ہوم بھجوانے کا پورا انتظام کر لیا تھا. وہ تو اچھا ہوا اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا. ہمیں معاف کر دیجئے ابا حضور, ہم سے غلطی ہوئی ہے. آج تو فیصلے کا دن ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. تمہاری نیکیاں مجھے دے دی جائیں. ہائے میری اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آپ نے ہمیں پہچانا. ہم آپ کے بچے ہیں. آپ نے ہماری پرورش کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے یہ تو چاہا کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بن جائیں, لیکن یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں. آپ نے آج ہماری آخرت خراب کر دی, اس کے پورے ذمہ دار آپ ہیں.
ہماری دنیاوی تعلیم کے لیے آپ نے بہت اچھا اسکول دیکھا اور ٹیوشن پر خوب پیسے خرچ کیے، لیکن ہماری تربیت کے لیے آپ کو 1 روپے بھی خرچ کرنا بھاری پڑتا تھا۔ ہماری بہنوں کو بھی حجاب گھمانا آپ کو بہت اچھا لگتا تھا، آپ نے آج ان سب کی آخرت خراب کر دی۔ بچوں ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، آپ نے جو حق مارا ہے اپنے بچوں کا، اس کے بدلے میں ہمیں آپ کی نیکیاں لینے کا حکم ہوا ہے۔ ہائے میری اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، اب تو میرے پاس بہت تھوڑی سی نیکیاں بچی ہیں۔ بھائی اکرم، میں آپ کا پڑوسی تھا دنیا میں، ہم لوگ سر سید نگر میں ساتھ رہتے تھے، آپ کی اور ہماری گھر کی دیوار ایک ہی تھی۔ آپ نے ہمیں کتنا پریشان کیا تھا، اپنے گھر کا کوڑا میرے گھر کے سامنے پھینکتے تھے، منع کرنے پر لڑائی کرتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے، بچوں کے کھیلنے پر ان کی پٹائی کرتے تھے۔ بس جاوید بھائی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، ہمیں حکم ہوا ہے کہ جتنا بھی ظلم آپ نے کیا ہے اس کے برابر نیکیاں لے لی جائے۔ ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں، پہاڑوں جیسا ثواب تھا میرے پاس، اب کچھ بھی نہیں بچا، کیا ہوگا میرا؟ اکرم بھائی، آج ہم اور آپ برابر ہو گئے، آپ نے اتنی عبادت کی تھی اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، آج آپ کے پاس بھی نیکیاں نہیں اور ہمارے پاس بھی نیکیاں نہیں۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن آپ نے کبھی کلاس ہی نہیں لی۔ یونیورسٹی سے تنخواہ تو پوری لیتے تھے، لیکن بچوں کی کلاسز لینے کے بجائے پالیٹکس میں مصروف رہتے تھے۔ بدقسمتی سے پی ایچ ڈی بھی آپ کے انڈر کرنی پڑی۔ پی ایچ ڈی ہم کیا کرتے، آپ کے گھر کا سارا کام کرتے تھے۔ آپ کے گھر کی سبزیاں کون لاتا تھا؟ آپ کے گھر کے گیس سلنڈر کا انتظام کون کرتا تھا؟ پھر بھی آپ نے کہہ دیا تھا قیامت تک تمہاری پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی۔ سر، قیامت آ گئی اور ہماری پی ایچ ڈی نہیں ہوئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ آج تو فیصلے کا دن ہے، آج تو انصاف ہونا ہے۔ دنیا میں آپ بچ سکتے تھے، لیکن یہاں تو فیصلہ ہونا ہے۔ ارے ان کے پاس تو اب ایک بھی نیکی نہیں بچی، تمہیں پہلے آنا چاہیے تھا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں ان کے پاس۔ کوئی بات نہیں، اگر ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے تو ہمارے گناہ ان کے سر ڈال دیے جائیں گے، اب ان کے گناہ کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں۔ نریش بھائی، تم کیا لینے آئے ہو؟ تمہارا تو کوئی حق نہیں مارا ہم نے، تم اپنا کام کرتے تھے، ہم اپنا، تمہارا تو دھرم بھی الگ تھا، تو تم کیا لینے آئے ہو؟ اکرم بھائی، ہم لوگ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے، ویسے تو آپ کا ویوہار ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، پرنتو دنیا میں سب سے بڑا حق آپ نے ہمارا مارا ہے۔ آپ خود تو اس ایک خدا کی بات کرتے تھے، ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ اس مالک کے سوا کسی اور کو پوجنا پاپ ہے۔ قرآن آپ پڑھتے تھے، ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ قرآن اس مالک نے ساری انسانیت کے لیے اتارا ہے، بلکہ آپ تو ہمیشہ یہی بتاتے تھے کہ وہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے اور ہم تو اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے محمد صاحب کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا حق آپ نے ہمارا مارا ہے اکرم بھائی، خود تو ستیہ کے مارگ پہ چلتے رہے اور ہمیں ستیہ سے دور رکھتے گئے۔ ہمیں معاف کر دیجئے نریش بھائی، ہم نے بہت سے لوگوں کے حق مارے ہیں، آج تو ہمارے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ ہائے میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا ڈراؤنا خواب تھا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دوسروں کے حق مارے ہوں گے. ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں اس سے چھین لی جائیں گی، اور اس کے بعد دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے پاس پہاڑوں کے برابر گناہ ہو جائیں گے. میری آنکھیں کھل گئیں. آپ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے حق رکھا ہے، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے بھائی بہن کا، آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے پڑوسی کا، آپ کے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے دوسروں سے اپنا حق لے لیا تھا یا نہیں، بلکہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دوسروں کا حق ادا کر دیا تھا یا نہیں. اس سے پہلے کہ موت آپ کو پکڑ لے، دوسروں کے حق ادا کر دیجئے. یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور جس جس کے حق ہمارے اوپر ہے اسے ہماری موت سے پہلے ادا کروا دے. آمین. MashaAllah, such an eye-opener. Thank you so much, dear friends. This skit was brought to you as a combined effort of students of IMS and IMS Sunday School.